تو میں یہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ اصولوں کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو آج کے سیشن کے اندر آپ کو میں کامیابی کے کچھ اصول بتاؤں گا. تو ہر ایک اصول کو میں ایک کہانی کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ وہ اصول سمجھ میں آ جائے. اب ہم بڑھتے ہیں ٹائم کو مزید وقت کے بغیر. اب میں آپ کو پہلے والے سے ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں. بڑے دھیان سے سنیے گا. ایک بار ایک شاگرد نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. جواب میں استاد اپنے شاگرد کو لے کر پتنگ اڑانے چلا گیا. شاگرد اپنے استاد کو بڑے غور سے پتنگ اڑاتے ہوئے دیکھنے لگ پڑا. کچھ دیر بعد اس نے اپنے استاد صاحب کو کہا استاد جی اس دھاگے کی وجہ سے یہ پتنگ اسے اوپر نہیں جا رہی تو کیا ہم اس دھاگے کو توڑ دیں پھر یہ اور اوپر چلی جائے گی. اس کے استاد نے لڑکی کو کہا کہ چلیں ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو کہ توڑ دیا جائے دھاگا اس کی وجہ سے پتنگ اوپر چلی جائے گی مزید. اس لڑکے کے کہنے پر اڑتی پتنگ لہرا نیچے دور جگہ پر جا کر گر پڑی. اس کہانی کے اندر اب میں آپ سب کو کامیابی کا فارمولا دیکھو بھائیو ہم اس فیلڈ میں جس فیلڈ میں ہم موجود ہیں ٹھیک ہے اس فیلڈ کے اندر کچھ لوگ اونچائی پر پہنچنا چاہتے ہیں کچھ لوگ کچھ نہ کچھ اونچائی پر پہنچ چکے ہیں. تو ہمیں اکثر ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جس میں ہم بندھے ہوئے ہیں. جیسے اکثر یہ خیال آتا ہے مجھے مزید سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے ٹریننگ اٹینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے, میں کیوں سیکھوں, میں سینئر کا دیا ہوا ٹاسک کیوں پورا کروں, میں خود کر سکتا ہوں, اس میں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر میں ان کے اوپر عمل کرتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ یہ چیزیں اوپر جانے سے مجھے روک رہی ہیں. اصل میں حقیقت میں یہ وہ دھاگے ہیں جو ہمیں اونچائی پر بنائے رکھنا چاہتے ہیں. سینئر جو ٹاسک دیتا ہے آپ کو ٹریننگ کرواتا ہے اصل میں یہ وہ دھاگے ہیں جو آپ سب کو ہمیں اونچائی پر ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بار تو اوپر چلے جائیں لیکن بعد میں ہمارا وہی حشر ہوگا جو دھاگا ٹوٹنے کے بعد پتنگ کا ہوا. تو اگر زندگی میں بلندیوں میں رہنا چاہتے ہو تو کبھی بھی ان دھاگوں سے مت توڑنا. یعنی پہلا اصول یہ ہے اس فیلڈ کے اندر کامیابی کا کہ اپنے سینئر کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہنا, ان کا دیا ہوا ہر ٹاسک کو پورا کرتے جا. جیسے جیسے آپ پورا کرتے جاؤ گے ٹاسک کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوتے جاؤ گے. کامیابی حاصل کرنے کا دوسرا اصول اب آپ کو میں سمجھانے لگا ہوں. تو دوسرے اصول کو سمجھانے کے لیے ایک کہانی میں ایڈ کرتا ہوں اس میں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جادوئی کنواں ہوا کرتا تھا جس کا نام کنویں کا نام تھا خواہش پوری کرنے والا کنواں. ایک بار ایک مسافر اس کنویں کے پاس گزرا, اس نے کنویں کو دیکھا تو سامنے لکھا ہوا تھا خواہش پوری کرنے والا کنواں. تو یہ پڑھ کر بڑا حیران ہوا. اس نے اس کنویں کو آزمانے کے لیے اس نے خواہش کی کاش میرے پاس ایک سونے کا صندوق ہوتا. تو آنسو کو دیکھتا ہے اس کو کوئی صندوق نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن اس کی جب نظر کنویں کے اندر پانی پر پڑتی ہے تو اس پانی میں ایک صندوق تیر رہا ہوتا ہے سونے کا. تو بڑا خوش ہوتا ہے لیکن وہ پانی اتنا نیچے ہوتا ہے, پانی اتنا کم ہوتا ہے, اتنی نیچے تہ میں ہوتا ہے کہ وہ کافی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں نکال پاتا. آخرکار اس کو ایک درخت نظر آتا ہے تو درخت کی وہ ٹہنی وغیرہ توڑتا ہے, اس ٹہنی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے, نکالنے کی کوشش کرتا ہے کافی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں نکال پاتا. تو آخر میں ہمت اس کی جواب دے دیتی ہے. تو کافی کوشش کرتے ایسے آخرکار نہ وہ بوڑھا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے. بوڑھا بھلا کہنے لگ پڑتا ہے تو اس کے بعد چلا جاتا ہے. تو کچھ دنوں بعد اسی کنویں کے پاس سے ایک اور آدمی گزرتا ہے. وہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ لکھا تھا ہوا ہے خواہش پوری کرنے والا کنواں, چلے آزما لیا جائے.
وہ خواہش کرتا ہے کاش میرے پاس ایک ہیرے کی انگوٹھی ہوتی. تو وہ جب وہ خواہش کرتا ہے تو دیکھتا ہے کنویں کے اندر ایک ہیرے کی انگوٹھی تیر رہی ہوتی ہے. وہ بھی کوشش کرتا ہے، وہ بھی ٹہنی وغیرہ توڑتا ہے، لیکن پانی کافی کم ہوتا ہے. تو اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے. وہ پاس ہی ایک ندی بہ رہی ہوتی، تو وہ کنویں کی بالٹی پکڑتا ہے، تو اس ندی میں پانی کی بالٹیاں بھر بھر کر کنویں کے اندر ڈالنا شروع ہو جاتا ہے. ایک بالٹی لے کر آتا ہے، 2 بالٹی لے کر آتا ہے، کنویں سے ندی سے پانی کی بالٹیاں بھر بھر کے کنویں کے اندر ڈالنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے کرتے 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 پانی اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب پانی اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے تو پانی جو کافی اوپر آ چکا ہوتا ہے، جہاں پر اس کا ہاتھ پہنچ پائے تو وہ اٹھا لیتا ہے. اب اس کہانی کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ محنت پہلے شخص نے بھی کی ہے اور محنت دوسرے شخص نے بھی کی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محنت کرنے سے وہ آپ اچیو نہیں کر سکتے جو آپ چاہتے ہیں. محنت صحیح طریقے کے ساتھ کرنے سے ہی آپ اس چیز تک پہنچ سکتے ہو جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اس فیلڈ کے اندر بھی کچھ لوگ پہلی کیٹیگری کی طرح ہیں، پہلے شخص کی طرح ہیں، جو کوشش تو کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں سسٹم چلتا ہی نہیں، یہ ایسا ہوتا ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں پاتا. لیکن وہ صحیح طریقے کے ساتھ وہ محنت نہیں کر پاتے. تو صحیح طریقے کے ساتھ محنت کرنے کے لیے یہ وہی پہلے والا اصول کہ سینئر سے سیکھنا ہے. آپ نے ایسی اتنی ٹیم بنائی ہے، آپ نے یہ اچیو کیا ہے، یہ کیسے اچیو کیا ہے اور کتنی محنت کی ہے، کس طریقے کے ساتھ محنت کی ہے. تو یہ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں. یعنی کہ اب اس میں یہ کہانی کے اندر آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ اس نے پانی والی بالٹیاں بھر بھر کر ڈال محنت کی ہے، کس لیے؟ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. چیز تو سامنے آ. اسی طرح یہ جو کنواں ہے یہ ایکونیکس ہے، آپ کی خواہش پوری کرنے والا. اس سسٹم کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنی خواہش، ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنی خواہش پوری کر لی یا کچھ لگے ہوئے ہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے. تو یہی وہی کنواں ہے. اس فیلڈ کے اندر، اسی سسٹم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کافی بڑے بڑے لیول تک پہنچ جائیں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہیں پہنچ پائیں گے. تو جو نہیں پہنچ پائیں گے اس کے اندر سسٹم کا قصور نہیں ہوگا، بلکہ ان کا ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے کے ساتھ محنت کی ہے، سیکھا بھی یا سیکھا ہے، یا پھر وہ پانی والے بالٹیاں یعنی کہ جو کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو قیمت ادا کرنی ہوتی، کیا ان کے وہ تو نہیں کوتاہی رہی، وہ تو نہیں وہ ٹھیک سے دے پائے. تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. یعنی کہ دوسرا اصول یہ ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے. اب میں نے اس فیلڈ کے اندر 2 لاکھ روپے کمانا ہے، 3 لاکھ روپے کمانا ہے، 8 لاکھ کمانا ہے، 10 لاکھ کمانا ہے. اس تک پہنچنے کے لیے تو مجھے کتنی بالٹیاں ڈالنی پڑے گی، یعنی کہ مجھے کتنی محنت کرنی پڑے گی، مجھے کون سی سکل سیکھنی پڑے گی، کون سی سکل سیکھنا اس وقت میرے لیے امپورٹنٹ ہے، میرا کام کس طرح بڑھ سکتا ہے. تو یہ دوسرا اصول. اور ان دونوں اصولوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس سسٹم کے اندر کام کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے خود سے یہ پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، رات کو یہ پوچھنا ہے کہ یعنی کہ میں ایکونیکس کے اندر یہ خود سے سوال پوچھنا ہے کہ میں ایکونیکس کے اندر کیا صحیح ڈائریکشن کی طرف بڑھ رہا ہوں، کیا صحیح طریقے کے ساتھ کام کر رہا ہوں، کیا میں اس طریقے کے ساتھ کام تو نہیں کر رہا جس میں محنت تو ہوتی ہے لیکن رزلٹ نہیں آتا، کیا میری ڈائریکشن سیدھی ہے. یہ رات کو آپ نے خود سے سوال پوچھنا ہے. جو جواب آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جواب کیا ہے. اگر جواب آتا ہے یس صحیح ڈائریکشن میں کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو آپ نے اپنے گولز، ٹھیک ہے، جو بنائے ہوئے ہوں کہ محنت کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا فیڈ بیک آپ کو مل جائے گا یہ سوال خود سے پوچھنے سے. ٹھیک ہے، اگر یس آتا ہے تو سامنے مبارک ہو، ٹھیک ہے، کہ آپ صحیح ڈائریکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن اگر جواب آتا ہے نو، تو آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر مسٹیک کر رہے ہیں آپ، کون سی مسٹیک ہے جن کا سلوشن آپ کو ڈھونڈنا ہے. ان مسٹیک کو سولو کر دیجئے تو آپ کی ڈائریکشن سیدھی ہو جائے گی،
آپ کامیابی کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ دوسرا سوال آپ نے خود سے پوچھنا ہے، یہ ڈیلی کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں، جو سوال آپ نے خود سے پوچھنے ہیں۔ دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھنا ہے، اپنے مستقبل کو برائٹ بنانے کے لیے، سنہری بنانے کے لیے آج کے دن میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ یہ صبح کے وقت یہ آپ نے سوال پوچھنا ہے خود سے کہ اپنے مستقبل کو برائٹ بنانے کے لیے آج کے دن میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ یہ سوال صبح کے وقت خود سے پوچھنا ہے۔ دیکھیں، آپ میں سے جتنے بھی بھائی ٹریننگ میں موجود ہیں، ہر بھائی، ہر بہن بھائی اپنے مستقبل کو برائٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اپنے مستقبل کو برائٹ بنانے کے لیے آپ کو اپنے پریزنٹ پر دھیان دینا ہوگا، کیونکہ جو آپ پریزنٹ میں کریں گے اسی کا رزلٹ آپ کو مستقبل میں دیکھنے کو ملے گا۔ مطلب آج کے دن آپ کو، یعنی کہ آپ کا دن اگر صبح شروع ہوتا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا آپ نے کیا کیا کرنا ہے، یعنی کہ آج کے دن آپ کو ایسا کام ضرور کرنا ہوگا جو آپ کے مستقبل کو برائٹ بنا سکتا ہو۔ روز یہ سوال خود سے ضرور پوچھنا ہے اور اسے لازمی، اور ایسے کام آپ نے لازمی کرنے ہیں جو آپ کے مستقبل کو چمکدار، برائٹ، سنہری بنا سکے۔ اور پلاننگ بنا لینی ہے آپ نے اپنے سینئر کے ساتھ مل کر کہ اس دن میں نے کیا کیا کرنا ہے۔ یقین مانے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں بہت ساری چینجنگ دیکھیں گے۔ نیکسٹ سوال جو آپ نے خود سے پوچھنا ہے کہ آج کے دن میں کی گئی غلطیوں سے میں کیا کچھ سیکھ سکتا ہوں اور کیسے دور کر سکتا ہوں۔ یہ سوال خود سے پوچھنا ہے۔ آپ خود سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے، جب یہ آپ سوال خود سے پوچھتے جائیں گے آپ ایک لیڈر بنتے جائیں گے۔ لیڈر اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے۔ کچھ لوگ جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ پہچان ہی نہیں پا رہے اپنی غلطیوں کو۔ کیوں نہیں پہچان پا رہے؟ کیونکہ وہ اپنے اندر سے نہیں اپنی کمیوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ یار میرا رزلٹ کیوں نہیں آ رہا، کچھ نہ کچھ تو مسٹیک کر رہا ہوں۔ یعنی کہ آج کے دن میں کی گئی غلطیوں سے کیا کچھ سیکھ سکتا ہوں میں اور کیسے دور کر سکتا ہوں۔ دیکھیں، ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ غلطی کرتا ہی ہے، ٹھیک ہے، پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ تو ان غلطیوں سے ہم نے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پھر اب دیکھیں، اگر آپ اس غلطیوں کو امپروو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کافی آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اگر آپ ان غلطیوں کو دور نہیں کرتے تو آپ کو بار بار فیلئر کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اپنے غلطیوں کو سیکھنا ہے، آپ نے امپروو کرنا ہے دوبارہ تاکہ وہ ریپیٹ نہ ہو۔ تو جب آپ ایسے کام کرتے جائیں گے تو آپ ایک کامیاب انسان بنتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آخر والا سوال، اس کے بعد ہم سوال وغیرہ پوچھ لیتے ہیں بھائیوں سے۔ آخر والا سوال جو آپ نے خود سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، کیا میں اپنی کامیابی سے جڑی ہوئی پوری ذمہ داریاں کیا سر انجام دے رہا ہوں ایمانداری کے ساتھ؟ کیا میں اپنی کامیابی سے جڑی پوری ذمہ داریاں ایمانداری کے ساتھ سر انجام دے رہا ہوں؟ یس یا نو، یہ خود سے سوال پوچھنا۔ اب یہ سوال دن میں آپ کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم سب کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جس انسان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی وہ لاپرواہ ہوتا ہے، اور ہسٹری گواہ ہے کہ لاپرواہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو۔ اگر آپ ان اصولوں کے اوپر عمل کر لیتے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہونے سے نہیں روک۔ اگر آپ نے ایک کام سے سونا نکال دیا، ٹھیک ہے، تو سمجھ لیں آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنا مائنڈ کنٹرول میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کو یہ چیز پہچاننے کی بہت ضرورت ہے اس وقت میرے لیے امپورٹنٹ کیا ہے۔ کیا یہ چیز سمجھنا میرے لیے امپورٹنٹ ہے، یا پھر یہ ٹی وی امپورٹنٹ ہے، یا پھر یوٹیوب چلانا امپورٹنٹ ہے، یا پھر کسی دوست سے بات کرنا امپورٹنٹ ہے۔ یہ چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اس کو زیادہ اہمیت دو۔ چلیں اب ہم سوال پوچھ لیتے ہیں بھائیوں سے۔ جی، اب آپ ایک ایک کر کے انمیوٹ کر کے سوال اپنا کر سکتے۔ کوئی بھی سوال رہتا ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہو یا پھر آپ کے ذہن میں چل رہا ہو تو آپ پوچھ۔